آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی یہ میپ سلائڈ تاکہ آپ کو آپریشن کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے. اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ جو اسٹار میں ہے یہ انسیڈنٹ سائٹ جون سی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جون سی ہے یہ دشوار گزار ٹیرین ہے اور آبادی سے یہ اس میں لوکیشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جا رہی ہے اس سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور ادھر اس سائڈ پہ پیچھے مچھ اور کوئٹہ یہاں سے جو سے 84 کلومیٹر ہے. یہ 36 کلومیٹر یہ کرو ڈسٹنس ہے مچھ سے اور سبی سے 32 کلومیٹر. دس از دی لوکیشن. اس کا ابھی آپ کو ہم ٹیرین کا آئیڈیا دینے کے لیے اگلی سلائیڈ میں جائیے گا. اس طرح آپ کا علاقہ ہے دشوار گزار پہاڑی علاقہ. یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے جگہ جہاں پہ واقعہ پیش آیا. یہ پکچر ہے اس کی یہ ٹرین کی. تو ابھی آپ جو کہنے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے جہاں پہ فزیکلی پہنچنا ایک بڑا مشکل کام تھا اور دور افتادہ علاقہ ہے. کوئی یہاں موبائل کوریج یا اس طرح کی بھی نہیں ہے. 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جو سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی یہ نمبر 8 سے پہلے وہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا. اس سے پہلے جو دہشت گرد تھے اس کے بالکل پاس یہاں پہ ایک ایف سی کی پکٹ ہے پروٹیکشن کے لیے. تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ. وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے اور یہ ملٹیپل گروپس میں تھے. انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی گروپ نے اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. آپ نے پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کی تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باہر انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ بٹھا لیا. یہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ واز ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کچھ مسافر جو سی وہ ٹرین میں ہیں اور باقی انہوں نے ہاسٹیج کر کے ان معصوم مسافروں کو ان شہریوں کو انہوں نے باہر یہاں پہ زمین پہ اکٹھا کر لیا. اور کچھ جو ہیں وہ ہائٹس انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی. میں سب سے پہلے تو واقعے کی مذمت کے بعد اپنے بہادر سپاہ افواج ایف سی بلوچستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس طریقے سے یہ مشکل ٹرین میں آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریسکیو کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قابل تحسین ہے اور اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور اس واقعے میں ریاست پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کا کہا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے بہت شکر گزار بھی ہوں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چائنا، رشیا، یو کے، ایران، ترکی، جارڈن، یو اے ای، بحرین، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری، جو ای یو کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پاکستان میں، اور اس طرح بہت سارے ممالک نے. میں ان تمام ممالک کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ٹیررزم کے اس ایسے واقعے کو جو کہ نہتے مسافروں پہ کیا گیا اور بلوچستان کی روایات میں یا بلوچ روایت میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بہت ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بحیثیت بلوچ ہم بڑے روایتوں کے امین ہیں، ہماری ہسٹری جو ہے وہ بڑی رچ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دہشت گردوں نے ان تمام روایات کو پامال کر دیا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو بلوچ نہ کہا جائے. جس طریقے سے خوارج ٹیررزم کرتے ہیں اور اسلام کے نام پہ کرتے ہیں جو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح
بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سوسائٹی میں ان کو جو ہماری بلوچ روایات کے مطابق جو مسافر کا احترام ہے، جو مہمان کا احترام ہے، جو نہتے کا احترام ہے، وہ اس کو بڑا سوسائٹی ایز اے سوسائٹی کنڈیم کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اور پھر اس دہشت گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹس سے۔ بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رائٹ سے کوئی تعلق ہے، پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نخواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایز اے ٹیررسٹ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔